يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. کہ اسلام میں بعض دن کی عبادت یا بعض احکام کو ماننا یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ مانا ہی نہیں جاتا. اسی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مزاج اسلام کا یہ بتایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ ایک یہ کہ 27ویں رات پوری کی پوری جاگ کے گزار دی، رمضان بہت زیادہ عبادت کر لی، صدقہ کر دیا، بہت پیسے لٹا دیے، رمضان کے علاوہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکال کے دے رہا غریب کو. رمضان میں نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، رمضان کے علاوہ فرض بھی نہیں پڑھا. 15ویں رات کو ساری رات کی عبادت کر رہا ہے، عام دنوں میں فرض بھی نہیں پڑھ رہا. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. اللہ کو ایسا عمل پسند ہے کہ ادومھا، جو ہمیشہ جاری رہے، یعنی پرماننٹ عمل ہو. وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہو. فرض پڑھتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، آدھا پارہ تلاوت کرتا ہے لیکن روز کرتا ہے، 5 منٹ ذکر کرتا ہے، 10 منٹ ذکر کرتا ہے، روز کرتا ہے. ہر مہینے 5000 صدقہ کرتا ہے، 10,000 صدقہ کرتا ہے، 1,00,000 صدقہ کرتا ہے، لیکن ہر مہینے کرتا ہے. یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور جو کبھی کبھی عمل کر لیا، بہت زیادہ کر لیا، یہ پسند اللہ کو نہیں ہے. تو 2 باتیں ہو گئیں. 3 باتیں تمہیدی میں نے عرض کر دی. پہلی بات، اسلام میں پورا داخل ہونا ضروری ہے. دوسری بات، اسلام دوسرے دینوں سے بہت جدا ہے، یہاں پارشل سرنڈر نہیں مانا جائے گا، ٹوٹل سرنڈر مانا جائے گا. تیسری بات، اللہ کو عمل وہ پسند ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام نام ہے اتباع سنت کا، رسول اللہ کے طریقے کا. اپنی خواہش، اپنا جذبہ، اپنا شوق پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اور یہ ہمارے بہت سارے مسلمان دیندار بھائیوں بہنوں کو، خاص طور پہ خواتین کو غلط فہمی ہے. لوگ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں. آ جائے گا مولوی صاحب میں نے بکرا کرانا ہے. بکرا کیوں کرانا ہے؟ بس میرا دل ہے. بھائی جس غریب کو آپ نے پیسے دینے، بیچارے کو بکرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دال بھی کھا لے گا، تو کپڑا نہیں، میں نے بکرا کرانا ہے. اچھا مولوی صاحب میرا کنواں کھدوا دو. بھائی کنویں کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کام کی ضرورت نہیں، میں نے کنواں ہی کھدوانا ہے. میں نے آج رات آیت کریمہ کا ختم پڑھنا ہے. بھائی آیت کریمہ کا ختم تو صحیح ہے لیکن دوسرا عمل زیادہ نہیں، میں نے پڑھنا ہے. خواتین کو بڑا شوق ہے، وظیفہ بتا دیجئے. بھائی وظیفہ تو بتائیں گے، روز سناتے ہیں. بھائی وظیفہ بتائیں گے لیکن اصل عمل ہے، پہلے یہ عمل کر لو. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، اب وظیفہ بھی تو بتائیں. یہ شوق زیادہ ہے. تو مسلمان اپنی خواہش کو پورا کرنے لگتا ہے. کعبہ چلے جائیں گے تو حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، لازماً لینا ہے. ٹھڈا لگے، دھکا لگے، 10 آدمیوں کو کونی لگے، سر پھٹے، کچھ بھی ہو جائے، بوسہ لینا ہے. شوق پورا کرنا ہے. رش لگا ہوا ہے، خواتین کو بولے نہیں بھائی ابھی طواف نہیں کرنا، صبح کر لیں گے. نہیں میں نے تو ابھی کرنا ہے. شوق پورا کرنا. بھائی میں نے عمرے پہ جانا ہے. بھائی ابھی دین کا دوسرا تقاضا زیادہ ہے. نہیں میں نے تو جانا ہی جانا ہے، میں نے تو یہی کرنا ہے. یاد رکھیے اسلام شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اتباع سنت کا نام ہے. اور اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ کون سا کام کس وقت رسول اللہ نے کتنا کیا، یہ اتباع سنت ہے. جس کام کو رسول اللہ نے زندگی میں بہت زیادہ کیا اس کو زیادہ کرنا سنت ہے. جس کو درمیانہ کیا اس کو درمیانہ کرنا سنت ہے. جس کو تھوڑا کیا اس کو تھوڑا کرنا سنت ہے. اور جس کو بہت تھوڑا کیا اس کو بہت تھوڑا کرنا سنت ہے. یہ ہے سنت. اب رسول اللہ کو حلوہ پسند تھا مثال کے طور پر. اب آپ 3 کھانوں میں حلوہ پکا کے بیٹھ جائیں. ہم تو حلوہ کھاتے ہیں. اب کوئی منع کرے گا تو ہم تو حلوہ کھاتے ہیں، وہاں بھی جلتے ہیں تو جلے. حلوہ تو سنت ہے، حلوہ شریف کھائیں گے. اب حلوہ شریف سنت ہے لیکن حلوہ شریف رسول اللہ نے کتنا کھایا؟ آپ کو مہینے میں 1 دفعہ بھی ملا کبھی حلوہ شریف؟ اور ڈنڈے شریف آپ نے روز کھائے دعوت کے لیے، مارے روز برداشت کی، مجاہدہ روز برداشت کیا، اللہ کی بات روز سنائی لوگوں کو جا کے، عبادت خوب روز کی، دعوت کا کام روز کیا، تلاوت روز کی. یہ روز کا یہ آپ روز کر رہے ہو. تو یہ بات دیکھنے کی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ کون سا کام. اور یہ بڑی دقیق بات ہے، یہ عام طور پہ سمجھ نہیں آتی. عام طور پہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ سنت سے اتنا دور ہیں کہ ان کو سنت پہ لے آئیں تو بڑی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کون سی سنت پر کتنا چلنا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. کس کو کتنا اپنانا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے. رسول اللہ نے اچھا کھانا بھی کھایا لیکن کیا روز روز کھایا؟
وہ تو حالت یہ تھی کہ 1 مہینہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا آپ کے گھر میں، اور کبھی کبھی گوشت آ جایا کرتا تھا، اور آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے اور بغیر چھنی ہوئی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ نے بکری کی دستی کھائی، آپ کو پسند، اب آپ روز بکری کی دستی کھانا شروع ہو جاؤ تو سنت ہے، مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ لہذا کس عمل کو رسول اللہ نے کتنا کیا یہ سنت ہے، اسی کو اللہ فرما رہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات میں، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ، یعنی تم رسول اللہ سے زیادہ عبادت کرنے والے نہ بن جاؤ، نہ کم عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ، تین صحابہ نے عہد کیا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، ساری زندگی، یہ واجب کر لیا اپنے اوپر۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے تینوں کو منع فرمایا، آپ نے کہا نہیں بھائی، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، اپنے جسم کو راحت دینا بھی سنت ہے، تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، تمہارے مال کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر کا تم پر حق ہے، بیلنس زندگی گزارو، درمیانی زندگی گزارو، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ کوئی آدمی ہمیشہ تجارت میں لگ جائے، سارا دن جائز کمائے، حلال کمائے، یہ بھی غلط ہے، سارا دن مسجد میں بیٹھ جائے، یہ بھی غلط ہے۔ بیلنس کر کے چلنا یہ دین کا کمال ہے، اور یہی مشکل کام ہے، سارے شعبوں کو برابر، سب شعبوں میں دین کو لے کر چلنا یہی کمال کی بات ہے۔ تو یہ تو میں نے تمہیدی باتیں کر دیں، پھر میں دوہرا دیتا ہوں، اسلام دوسرے دینوں سے الگ ہے، دوسرے دین نام ہے چند تہواروں کا، رہ گیا ہے، اصل میں نہیں تھے۔ اسلام چند تہواروں، چند راتوں، چند دنوں کو منانے کا نام نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اسلام میں اللہ کے نبی کو وہ اعمال پسند ہیں جو ہمیشہ ہوں، چاہے تھوڑے بھی ہوں، جو عمل کبھی کبھی ہو اور زیادہ ہو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اتباع سنت دین ہے، بس رسول اللہ نے کون سا کام کتنا کس حد تک کیا، اس کو اتنا کرنا یہ دین ہے، یہ دیکھ